السلام علیکم دوستو. آج کل پاکستان میں ہر طرف بجلی کے حوالے سے بحث مباحثہ چل رہا ہے. آج کچھ ہم آپ کو تاریخی ایک دو واقعات سنائیں گے جس سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں بجلی کا سیکٹر کیوں بحران کا شکار ہوا. اس میں صرف انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی یعنی نجی بجلی گھروں کا نقصان نہیں ہے اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے، بلکہ اس میں چوری کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. اور 2020 میں وزیر اعظم کے انسپیکشن کمیشن نے اپنی تمام تر انکوائری کی اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا تھا یہ کمیشن کہ پاکستان میں کوئی $2 ارب کے برابر بجلی چوری ہوتی ہے سالانہ. اب وہ ظاہر ہے ان کے کوئی اعداد و شمار اندازے انہوں نے لگائے، اس کے مطابق وہ اس فگر پہ پہنچے. اس کے بعد 2022-23 میں ہمیں بتایا گیا جب PDM کی حکومت آ چکی تھی کہ پاور سیکٹر یعنی بجلی کے نقصانات کوئی 590 ارب روپے کے لگ بھگ پہنچ چکے تھے، یہ بھی سالانہ. اور اس میں بنیادی طور پہ یہ جو نقصان تھا 590 ارب، یہ بجلی چوری ہے جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ کبھی واٹر اینڈ پاور کے وزیر بھی رہ چکے ہیں وفاقی، یہ وہ زمانہ تھا جب ان پہ الزام لگا تھا کہ وہ وزیر ہوتے ہوئے دبئی کی ایک کمپنی سے ماہانہ 16-17 ہزار ریال تنخواہ لے رہے تھے. انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا کہ ایسے ایسے شہر ہیں، ایسے ایسے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں پہ 87% تک بجلی چوری ہوتی ہے، یعنی کنڈے ڈالے گئے ہیں. تو وہ یہ باتیں سن کے میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا محظوظ کیا جائے لائٹر ٹون پہ کہ یہ بجلی چوری کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ موضوع میں نے اس لیے چنا کہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پشاور یعنی صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، وہ بھی کئی لاکھ کے نادہندہ نکلے اپنی جو یوٹیلیٹی یعنی واپڈا کے. اب کسی موقع پہ انہیں 5 لاکھ روپے بھی جمع کروا دیے تھے جب ان کے پیچھے 22 لاکھ کا بل نکلا تھا. اب اسی رہائش گاہ کو سرکاری رہائش گاہ یا کیمپ آفس قرار دے دیا گیا ہے. اب معلوم نہیں کہ اس کے میٹر کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تھی ہمارے جو تازہ ترین گورنر ہیں ان کے ذاتی گھر کی کہانی کہ کس طرح وہ بجلی کے نادہندہ تھے. معلوم نہیں کہ وہ نادہندگی کا بل ان کے پیچھے کیسے آ گیا، کیونکہ پاکستان میں جو باثر لوگ ہیں ان کے لیے بل بہت کم آتے ہیں کیونکہ ان کا کام بلنگ ڈپارٹمنٹ سے بالا ہو جاتا ہے. اس کا ثبوت آپ کو دوں، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. ہمارے ایک سابق صدر ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، فضل الہی چودھری صاحب. اب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے شریف انسان ہیں، بہت وزادار اور شریف. انہوں نے اسلام آباد کے G6 سیکٹر میں کوئی 4 کنال پہ محیط ایک گھر بنایا. اس گھر میں پہلے ایک صاحب کے پاس تھا، پھر کسی ادارے کے پاس چلا گیا. 1997 میں اس گھر کی بجلی میں کوئی فالٹ آ گیا، جو پورا گھر تھا وہ اندھیرے میں ڈوب گیا. اب آئیسکو کے لوگ، واپڈا کے لوگ جب گلی سے گھر کے اندر گئے تار کی تلاش میں کہ مین تار کہاں پہ ہے، تو جناب وہ اس تلاش میں اس گھر کی اینیکسی میں پہنچے جو کہ ملازمین کے لیے عام طور پہ ہوتی ہے. تو میٹر وہاں پہ لگا ہوا تھا. اب وہ پہلے تلاش کر رہے تھے کہ گھر کے اندر مین جو گھر ہے دو منزلہ گھر، اس میں میٹر کہاں لگا ہوا ہے. تو پھر اس وقت یہ عقدہ کھلا کہ اس گھر میں صرف اینیکسی میں مین میٹر لگا ہوا تھا. اس میٹر میں چونکہ لائن میں فالٹ آ گیا لہٰذا یہ لوگ وہاں پہنچے، لیکن اصل اس لائن میں فالٹ آیا تھا جس کے ساتھ میٹر نہیں لگا ہوا تھا. تو یہ تھے فضل الہی چودھری صاحب. یعنی انہوں نے جب گھر بنوایا تو ان کو بجلی کی چوری کی بجلی بیسکلی ان کے گھر کو روشن کرتی تھی. اور جب 1997 میں بجلی چوری کے خلاف مہم چلی تو اور یہ جب
اس بڑے گھر میں 4 کنال کے گھر میں اس کے یہ بجلی کا فالٹ ہوا. اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ وہاں تو مین گھر پہ بجلی ہی نہیں ہے. مین گھر میں کوئی 7-8 ایئر کنڈیشنر، وہ ونڈو ایئر کنڈیشنر چلا کرتے تھے، جس کا خرچہ بھی بہت ہے. تو اس سے پہلے ان کا بل جو آتا تھا 10-15-20 ہزار روپے آتا تھا. جب یہ پتہ چل گیا کہ پورا گھر سال ہر سال سے بغیر میٹر کے چل رہا تھا، میٹر لگ گیا، تو اس کے بعد اس گھر کا بل، میں 1997-98 کی بات کر رہا ہوں، کم از کم 1.5 لاکھ روپے ماہانہ آتا تھا. اندازہ لگائیے کہ کتنے سال تک یہ بجلی چوری ہوتی رہی. اور ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ پشاور پیسکو جس کو کہتے ہیں، یا وابڈا پشاور کے ملازم تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ شکایت ملی کہ پشاور میں جو گورنر ہاؤس کی بجلی میں گڑبڑ ہو گئی ہے، تو آپ ذرا آ کے چیک کریں. انہوں نے جب وہاں پہ چیک کیا، اسٹاف بھیجا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ والا فیز خراب ہوا ہے جو اصل میں چوری کا تھا. یعنی ایک لحاظ سے کہتے ہیں نا، عام کچی آبادی میں لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوتے ہیں، تو گورنر ہاؤس پشاور میں بھی ایک کنڈا ڈالا گیا تھا. وہ لائن خراب ہوئی تو گورنر صاحب کو مسئلہ ہوا، چیک کروایا گیا. یہ میں کافی 15-20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اصل جو خرچہ تھا جس لائن کے ذریعے ہوتا تھا، اس لائن پہ میٹر نہیں لگا ہوا تھا. اب اندازہ لگائیے کہ اسی طرح جو وابڈا کے ملازمین ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، ایک ملازم کو، ایون جو گریڈ 1 2 3 4 کے ہیں، 1,000 2,000 یونٹ ان کو ملتے ہیں. یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اڑوس پڑوس میں میٹر کو بند کر کے کنیکشن دیے ہوتے ہیں. تو اس کا وہ نقصان کہیں تو ہونا ہے، کہیں تو ظاہر ہوگا. تو جناب وہ جو فیڈر ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے بجلی نقصان میں جاتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ بجلی بند ہو جاتی ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا، عام عوام کا، جو کہ بل دے بھی رہے ہیں پھر بھی بجلی ان کو نہیں ملتی. لیکن جو وابڈا کے ملازمین پاکستان بھر میں جس انداز میں چوری کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں برے طریقے سے، یعنی اپنے دوست احباب کو بھی انہوں نے کنیکشن دیے ہوتے ہیں، وہاں پہ کھانا بھی بجلی سے پکتا ہے، بجلی کے ہیٹر پہ، اور گھر بھی بجلی کے ہیٹر پہ گرم ہوتا ہے. تو یہ ایک مختصر سی میں ایک جھلک آپ کو دینا چاہتا کہ آپ حیران نہ ہوں کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر اس وقت کیوں شدید بحران کا شکار ہے. اس بحران میں برابر کا حصہ ہماری سیاسی اشرافیہ نے، حکمران اشرافیہ ہے، اور بیوروکریسی اور وابڈا کے جو ملازمین ہیں. خود اسلام آباد میں ایک مرتبہ مجھے کہا گیا کہ آپ بتائیے، ہمارا لائن مین آیا ہوا ہے، وہ میٹر کو فکس کر رہا ہے، وہ ہر مہینے آتا ہے، کچھ پیسے لے جاتا ہے، اور بل ہمارا نارملی آتا ہے، تو آپ نے بھی اگر کچھ کروانا ہے تو کروائیے. تو میں نے کہا کہ معاف کیجئے، یہ کام میں نہیں کروں گا، جتنا بل آتے آئے، حرام کی بجلی، چوری کی بجلی میں نہیں استعمال کروں گا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ پاکستان کا انرجی کرائسس آج کتنے شدید بحران میں ہے. اس نے پاکستان کی معیشت کو بھی شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. اس وقت ہم وہ نام نہیں لے سکتے. ہمیں معلوم نہیں کہ سندھ کے گوٹھوں میں، جو پنجاب کے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، نواب جاگیردار ہیں، ان کے ڈیروں پہ جو میٹر لگے ہوئے ہیں، کیا وہ درست چل رہے ہیں؟ کیا وہ واقعتاً مین جو لائن ہے جس پہ بڑے بڑے ایک کنڈیشننگ پلانٹ چلتے ہیں، ان کو بجلی اس بجلی کی وہ قیمت ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ویسے میں نے کہا ایک سوچ کے لیے آپ کو فوڈ فار تھاٹ کہتے ہیں، وہ دے جاؤں کہ ہمارے تمام بڑے بڑے لوگ اس چوری میں ملوث رہے ہیں، اور اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت، پاکستان کی جو وابڈا ہے، وہ اس قدر شدید بحران میں ہے. بہت بہت شکریہ.